بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری جو داستان ہے، جناتی خوفناک سرنگ، ایک خطرناک راستہ۔ وہ سردیوں کی ایک سنسان شام تھی جب میں، علی رضا، ایک کزن عدنان کے ساتھ گاڑی میں سفر کر رہے تھے۔ ہم دونوں لاہور سے چونیا کی طرف جا رہے تھے۔ عدنان کی خالہ کا انتقال ہوا تھا اور ہمیں تعزیت کے لیے وہاں پہنچنا تھا۔ راستہ طویل تھا اور دن ڈھلنے کے ساتھ ساتھ اندھیرا پھیل رہا تھا۔ عدنان نے اچانک گاڑی روک دی اور بولا، یار اگر ہم پرانے جنگل والے راستے سے نکل جائیں تو آدھا گھنٹہ بچ جائے گا۔ میں نے اسے گھورا، یہ وہی راستہ ہے نا جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہاں کوئی سرنگ ہے جس میں جنات رہتے ہیں؟ عدنان ہنسا، ارے یار وہ سب پرانی باتیں ہیں، صرف قصے کہانیاں، اب زمانہ بدل چکا ہے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے مگر جلدی نکلو، پھر مجھے اندھیرے سے ویسے ہی چڑ ہے۔ ہم نے جنگل کی طرف مڑتے ہوئے سڑک اختیار کی۔ ہر طرف خاموشی تھی، خوف کا سما تھا، صرف گاڑی کے انجن کی آواز گونج رہی تھی۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی فضا میں عجیب سی بو پھیل گئی، جیسے کوئی چیز گل سڑ گئی ہو۔ اچانک گاڑی کی ہیڈ لائٹس نے ایک پرانی شکستہ سرنگ کو روشن کیا۔ یہ وہی ہے؟ عدنان بولا۔ کیا مطلب؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ یہی ہے جناتی سرنگ، بچپن میں دادی سے سنا تھا کہ یہاں کوئی انسان صحیح سلامت واپس نہیں آ سکا۔ میں نے دروازہ لاک کرتے ہوئے کہا، تو ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ چلو نکلو یہاں سے۔ مگر عدنان ضدی تھا، وہ بولا، صرف ایک جھلک دیکھ لیتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ وہ گاڑی سے اترا اور میں بھی مجبوری میں اس کے پیچھے گیا۔ سرنگ کے دہانے پر کھڑے ہوتے ہی میرے جسم سے سرد لہر دوڑ گئی۔ اندر گہرا اندھیرا تھا۔ عدنان نے موبائل کی ٹارچ آن کی اور اندر قدم رکھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ میں نے چیختے ہوئے کہا۔ بس 2 منٹ کی بات ہے، دیکھتے ہیں کیا ہے اندر۔ اندر قدم رکھتے ہی فضا بدل گئی۔ ایک دم سے عجیب سی گونجدار آوازیں آنے لگی، جیسے سینکڑوں لوگ بیک وقت سرگوشی کر رہے ہوں۔ ہم چند قدم ہی چلے تھے کہ موبائل کی ٹارچ بند ہو گئی۔ عدنان نے موبائل کو ہلایا مگر وہ بند تھا۔ بیٹری ختم؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، ابھی تو 80% تھی، عدنان بولا۔ اندھیرے میں ہماری آنکھیں کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک ایک ہلکی سی روشنی سرنگ سے نمودار ہوئی۔ وہ روشنی انسان کی نہیں لگتی تھی۔ واپس چلتے ہیں، میں نے گھبرا کر کہا، لیکن عدنان جیسے کسی طلسم میں جکڑا ہوا تھا، وہ اس روشنی کی طرف بڑھنے لگا۔ میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی مگر جیسے ہی میں نے اس کا بازو پکڑا، مجھے ایسے لگا جیسے میرے ہاتھ میں برف کا گولا ہو۔ عدنان کا جسم سرد ہو چکا تھا، اس کے ہونٹ ہل رہے تھے جیسے وہ کچھ پڑھ رہا ہو مگر آواز نہیں آ رہی تھی۔ پھر اچانک اندھیرے میں ایک باریک گونجتی ہوئی آواز سنائی دی، یہ جناتی سرنگ ہے، انسان کا یہاں آنا منع ہے۔ ہم دونوں نے پیچھے مڑنے کی بہت کوشش کی مگر سرنگ کا راستہ غائب ہو چکا تھا۔ جہاں سے ہم داخل ہوئے تھے وہاں اب صرف پتھر کی دیوار تھی۔ پھر وہ روشنی قریب آئی اور اس کے ساتھ ایک ہیولہ ابھرا، ایک لمبا خوفناک جن جس کے ہاتھ زمین تک پہنچتے تھے، آنکھیں جیسے آگ کا انگارہ، زبان باہر لٹکی ہوئی تھی۔ تم نے ہماری نیند خراب کی ہے، اس کی آواز سے سرنگ لرزنے لگی۔ عدنان اب بھی بے حس و حرکت کھڑا تھا جبکہ میں کانپتا ہوا دعا پڑھ رہا تھا۔ میں نے دل میں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنی شروع کی۔ جیسے ہی میں نے سورہ فلق مکمل کی، جن ایک لمحے کو پیچھے ہٹا جیسے اسے جلن محسوس ہوئی۔ اور رکو، اس نے غصے میں چیختے ہوئے کہا، تمہیں جانے کی اجازت نہیں، تم نے ہمارے قانون توڑ دیے ہیں۔ پھر اس نے ایک اشارہ کیا اور سرنگ کی دیواروں سے درجنوں چھوٹے چھوٹے سائے نکلنے لگے۔ وہ سب کے سب جن تھے، مختلف شکلوں میں، کوئی درخت جیسا، کوئی بلی جیسا، کوئی سانپ جیسا اور کچھ عجیب خوفناک چہرے۔ ایک بوڑھا جن سامنے آیا اور بولا، ہم تمہیں جان سے نہیں ماریں گے مگر تمہیں ایک آزمائش میں ڈالیں گے، اگر تم نے اسے مکمل کر لیا تو تم آزاد ہو گئے۔ ہم دونوں ایک تنگ کمرے میں قید کر دیا تھا جو سرنگ کے اندر ہی کہیں تھا۔ اندھیرے میں ایک آواز گونجی، تمہیں 3 سوالوں کے جواب دینے ہیں، ہر سوال کا تعلق تمہارے اندر کے خوف سے ہے۔ پہلا سوال، اندھیرے سے زیادہ خوفناک کیا ہے؟ عدنان کانپتے ہوئے بولا، موت۔ آواز آئی، غلط، اندھیرے سے زیادہ خوفناک وہ سچ ہے جو انسان خود سے چھپاتا ہے۔ پھر دوسرا سوال، جن سے بچنے کا اصل طریقہ کیا ہے؟
میں نے فوراً بولا اللہ پر ایمان اور قرآن کی تلاوت۔ آواز خاموش ہو گئی۔ شاید یہ جواب درست تھا۔ تیسرا سوال سب سے خطرناک تھا۔ اپنی سب سے بڑی کمزوری کا اعتراف کرو۔ عدنان خاموش رہا مگر میں بولا میری کمزوری میرا غرور ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں مگر آج معلوم ہوا کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ کمرے کی دیواریں ہلنے لگیں اور پھر اچانک ہم دونوں زمین پر آ گئے جیسے کوئی جادو ختم ہو چکا ہو۔ ہم ہوش میں آئے تو خود کو جنگل کے کنارے پایا۔ سورج نکل چکا تھا، پرندے چہچہا رہے تھے اور فضا میں وہ خوفناک بو نہیں تھی۔ عدنان نے مجھے دیکھا اور بولا یہ سب خواب تھا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، اگر خواب تھا تو پھر یہ دائیں ہاتھ پر جلنے کا نشان کیسا؟ عدنان نے دیکھا اور اس کے ہاتھ پر واقعی جلنے کا نشان تھا۔ یہ وہی نشان تھا جو جن کے ہاتھ میں تھا۔ ہم خاموشی سے گاڑی کی طرف بڑھے اور اس راستے سے نکل آئے۔ آج بھی جب کبھی ہم کسی سنسان راستے سے گزرتے ہیں تو ہمیں وہ سرنگ ضرور یاد آ جاتی ہے۔